آج ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، خواب، ان کی تعبیر، اشارے جو خواب میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ آئی تھنک خواب کے بھی آداب ہوتے ہیں کہ جی کسی کو بتائیں، کتنا بتائیں، نہیں بتانا چاہیے. پہلے اس کی شرعی حیثیت ذرا جانتے ہیں. علامہ صاحب فرمائیے فرمائیے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ہم نے دیکھا انبیاء نے بھی خواب دیکھے، سنت ابراہیمی خواب کی وجہ سے ہم سنت کو فالو، حضرت یوسف کا خواب، ایک خواب نہیں اور مزید بھی انہوں نے. تو ذرا بتائیے شرعی حیثیت کیا ہے خواب؟ دیکھیے، خواب ایک ایسی چیز ہے جو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو شریعت آپ کے اوپر لاگو کیسے ہوگی؟ سوال تو ہے. شریعت تو وہاں لاگو ہوتی ہے جہاں جو چیز آپ کے اختیار میں ہو. بڑا فائن، بالکل بالکل آپ نے تو اختیار بات سے آغاز کر دیا آپ نے. آپ کے اختیار کے اعمال جو ہیں اس پر شریعت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو جو ہے وہ احکامات شریعت کے مطابق عمل کریں یا نہ کریں تو شریعت یہاں آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پر شریعت کیسے آئے گی؟ لیکن اس کی اہمیت دین میں. اب دوسرا پارٹ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایون یہ کہ سونا آپ کے اختیار میں نہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. لیٹ جانا آپ کے اختیار میں ہے، سونا نیند نہیں. سونا اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہجرت کر رہے تھے مولا کائنات کو تو کہا کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. انہوں نے نہیں کہا تھا سو جاؤ، لیٹ جاؤ. لیٹ جاؤ. وہ لیٹے. نہیں صاحب ایسے ہی کہہ رہا ہوں، بیداری تو اختیار میں ہے نا. وہ بھی نہیں ہے. اچھا وہ بھی نہیں. وہ بھی اللہ کی عطا ہے. بالکل. وہ تو قرآن میں موجود ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روحوں کو وہ لے لیتا ہے، اور جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کو روک لیتا ہے، جس کا وقت ہوتا ہے تو واپس بھیج دیتا ہے. آپ کے اختیارات نہیں ہیں یہاں. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت کیا ہے، آپ کی روحانیت کیا ہے، آپ کے اندر کیا ہے. اس کے مطابق ریئیکٹ آئیں گے، اس کے مطابق ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو چیزیں آتی ہیں. آپ کا نفس پاک ہے، آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں. آپ کا ذہن و قلب کتنا پاکیزہ ہے، آپ نے کیا کچھ اپنے اندر بیسایا ہوا ہے، یہ اختیار ہے آپ کو. صاحب مجھے ایک بات ہے، میں پھر تھوڑی کنفیوژن آ گئی اس بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خواب اختیار نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے خواب. تو مجھے بتائیں کہ خواب میں اگر ہوتا ہے نا، ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جو آپ کو نشاندہی کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ کام کرو، اشارہ. بالکل اشارہ. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں، جی دعوے کر دیتے ہیں ایسے ایسے جو ان کے. تو پھر یہ کیسے وہ یعنی کیسے اس کا تعین ہوگا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ انسان جب غلطی کرتا ہے نا، وہ یہاں غلطی کرتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی تعبیر، اس کے اثرات وہ کیسے اور کس سے لے رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے. یہاں بھی آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے تھنکنگ پر. آپ نے کس بات کو کیسے ریسیو کیا اور کس نے کہا. دیکھیے، اگر آپ پہلے خواب کی طرف جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. بالکل. اور اپنے بیٹے سے ذکر کیا، انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا ہے؟ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. آپ تصور کر رہے ہیں اتنا ٹرسٹ ہے. ابھی آپ ایک پیغمبر اور نبوت کے حوالے سے ابھی آپ نے، چونکہ بیٹا جو ہے حضرت اسماعیل وہ تو معصوم ہے نا، کمسن ہے نا، وہ تو کمسن ہی ہے نا. بالکل. اب دو باتیں یہاں پر بہت اہم ہیں. اہم، بالکل. ٹھیک ہے نا. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا. ٹھیک ہے. اب عقیدتاً ایک جملہ آ جاتا ہے ہمارے احباب کی طرف سے کہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو نبی ہیں، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ نے کیا کہا؟ قد صدقت رویا. ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دیا. خواب دیکھا انہوں نے، بیٹے سے ذکر کر رہے ہیں. اب بیٹا کیا کر رہا ہے؟ آپ اپنا عمل کیجئے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ عمل کیجئے.
اس کا کیا مطلب ہے کہ بیٹا کیا کیسے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ بھی اب ہم اسی مرتبے میں ابھی میں آ رہا ہوں جی بالکل. کیسے کہہ رہا ہے وہ 10 سال کا بیٹا یا 12 سال کا بیٹا یا 9 سال کا، تاریخ کا اختلاف ہے، واٹ ایور، 14 سال کا 13 سال کا صحیح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے تو بچہ، وہ 8 سال کا ہو یا 12 سال کا. تو اب یہ بچہ جو ہے یہ کیسے کہہ رہا ہے، اور ایک والد جو ہے وہ اپنا خواب بتا رہے ہیں اور بیٹے کو، اور بیٹا کہہ رہا ہے آپ عمل کیجئے جو آپ کو حکم ملا. جب اس پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت سارے اس کے راز ملیں گے. ٹھیک ہے. ایک بیٹا جو ہے وہ کم سنی کے عالم میں، اس کو کیا معلوم خواب کیا ہے اور کیا چیز ہے عام حیثیت سے. اب عقیدے کو آپ لائیں گے، ایمان کو لائیں گے کہ وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی پیغمبر ہیں، تو پھر تو آسان ہو جائے گی بات. ہاں بالکل، وہ تو پھر آپ بات ختم آسان ہو جائے گی بالکل. لیکن پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے چیزوں کو، آپ کو سمجھنا پڑے گا. نہیں، بہت صحیح بات ہے کہ سمجھ جو ہے نا زہیب بہت ضروری ہے. مفتی صاحب آپ بتائیں، خواب کے تھرو اشارے ہوتے ہیں، اور یہ کہ اپنے بزرگوں کا خواب میں آنا اور کبھی کوئی بڑا کلیئر میسج مل جانا. جیسے میں بھی تھوڑا سا ایگزامپل بھی شروع میں دے رہی تھی کہ میری بہن مجھے خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد میرا فون بجتا ہے خواب میں بھی اور ریئل لائف میں بھی. فون بجتا ہے، نمبر کوئی نہیں، اٹھاتی ہوں تو آواز کوئی نہیں، لیکن بس یاد رہ گیا. اور ایسے کبھی مجھ پہ طاری ہو گئی، اور وہ اور بھی انہوں نے باتیں کی کہ میں ٹھیک ہوں، میں چھپی ہوئی ہوں. کبھی سمجھ نہیں آئی آج تک کہ یہ کیوں، یہ کیا ماجرا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک بار پھر اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اچھا سوال کیا آپ نے. خواب میں اپنے عزیز اقارب کو دیکھنا کیسا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. جو سب سے بڑے معبر تھے تاریخ میں، حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. تعبیر الرؤیا ان کی کتاب ہے. آج تک جتنے بھی علماء محدثین گزرے ہیں تعبیر بتانے والے، وہ انہی سے استفادہ کرتے ہیں، انہی کی کتاب سے. تو حضرت علامہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی خواہش تھی کہ میں مکہ جاؤں اور عمرہ کروں. عمرے تو انہوں نے کافی کیے ہوئے تھے، لیکن اخیر عمر کو پہنچ گئے، بزرگ ہو چکے تھے. ان کی رہائش مدینہ طیبہ میں تھی. 40 سال سے ادھر سے حدیث دیتے تھے مدینہ طیبہ، مسجد نبوی میں بیٹھ کے. تو خواہش تھی کہ میں مکہ جانا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میری خواہش ہے کہ مجھے موت آئے تو مدینے کی موت آئے. یہ نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر قدم رکھوں اور میری روح پرواز ہو. ایسا نہ ہو. کاش مجھے کہیں سے پتہ چل جائے میرے زندگی کے دن باقی کتنے ہیں. تو رات کو سوئے، خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ حضرت امام مالک نے سوال پوچھا، آقا میری عمر باقی کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا، 5 دن، 5 مہینے، 5 سال، کتنی؟